ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه الإنس والجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها مجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم. تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الحمدللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه. صلوات محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، پروردگار کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اس سال پھر سے ایک بار وہ عظیم فرض اور ذمہ داری جسے ہم عزاداری کہتے ہیں اس کے لیے ہمیں انتخاب کیا. پھر سے اس نے اس سال ہمارا انتخاب کیا، کیونکہ بہت سے لوگ پچھلے سال تھے جو اس سال یہاں فرش عزا پر نہیں ہیں. بہت سے لوگ
یا تو موت نے ان کو مہلت نہیں دی یا حالات ان کے لیے سازگار نہیں ہیں، مریض ہیں، کہیں مصروف ہیں، کہیں گرفتار ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ جو سسٹم ہے نا عزاداری کا، دنیا میں جو پورا نظام ہے کائنات کا، اللہ نے جو نظام رکھا ہے وہ نظام ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کا۔ کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا، نظام میں اسباب اور مسببات ہیں۔ آپ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک آ کے بیٹھ گئے، ایمن صاحب نے واٹس ایپ پہ میسج چلا دیا اور پکڑ کے کہہ دیا کہ آپ آ جائیے گا، یا آپ گزر رہے تھے تو مجلس ہو رہی تھی، نہیں، کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں، پیچھے کچھ اچھا کام کر کے آئے ہیں جس کی وجہ سے بیٹھے ہیں، پیچھے کچھ ایسا کر دیا ہے جس کی وجہ سے محروم ہے، کچھ کیا ہے۔ یہ سارا جو دنیا کا نظام ہے نا وہ اسباب اور مسببات پر چل رہا ہے۔ ایک بات تو یہاں پر جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں پر آپ اتفاق سے آ کر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں پر جو آ کر تشریف فرما ہے فرش ازا کے اوپر، وہ اتفاقاً نہیں بیٹھے ہیں بلکہ انتخاباً بیٹھے ہیں، چن کے لائے گئے ہیں۔ کربلا کا جو سسٹم ہے وہاں پر اتفاق نہیں ہے، کربلا کا جو نظام ہے وہاں پر اتفاق نہیں ہے، کربلا میں چنا گیا ہے۔ یہ کربلا جب سے شروع ہوئی ہے تب سے انتخاب ہو رہا ہے، تب سے انتخاب ہو رہا ہے، تب سے چناؤ ہو رہا ہے۔ اب یہاں تک حسین آپ کو لے کر آ گئے ہیں، یہاں تک حسین آپ کو لے کر آ گئے ہیں، اب یہاں پر اپنی جگہ کو بنائے رکھنا اور باقی رکھنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے اس عشرہ مجالس کے لیے جس کلام کا انتخاب کیا ہے وہ مشہور و معروف کلام ہے رسول خدا کا، کہ روز خیبر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو بھاگتا نہیں ہوگا، جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہوں گے، اور یہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ کے اوپر فتح نہ لکھ دے۔ یہ 6 صفات ہیں خیبر کی، جو انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں اصل موضوع جو ہے وہ عرض کروں گا۔ آج کچھ باتیں ہم کو اپنے اس موضوع سے ہٹ کر عزاداری اور آداب عزاداری اس سے متعلق عرض کرنی ہے۔ پہلے اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی عظمت کو سمجھیں۔ کل سے انشاءاللہ جب آپ آئیں گے نا تو الگ طریقے سے، میرا دعویٰ ہے کل آپ کچھ الگ طریقے سے یہاں پر بیٹھیں گے آ کے، کیونکہ آج جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے آپ کے لیے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چہروں کے اوپر وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر ان کے دہان میں، ان کے منہ میں تمباکو ہے، گٹکے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، جسارت ہے، لیکن کل انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ بہت توجہ زان محترم، کچھ آداب ہیں یہاں پر بیٹھنے کے، یہاں پر آنے کے۔ یہاں پر جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ آپ یہاں پر واہ واہ کرنے آئے ہیں اور نہ یہاں پر میں واہ واہ کروانے آیا ہوں۔ آپ سمجھیں اپنے آپ کو کہ آپ کون ہیں۔ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پہلے اپنی اہمیت، پہلی بات عرض کرنے جا رہا ہوں زان محترم، اس عشرہ مجالس کا پہلا پیغام آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں۔ بی بی نے، جناب ثانیہ زہرا نے دربار شام میں یزید پلید ملعون کے سامنے ایک چیلنج کیا تھا۔ بہت توجہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو، اپنی عظمت کو چیلنج کیا تھا کہ یزید کید قیدک سعسایک ناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا۔ یزید
کوششیں کر لے، جگاڑ لگا لے، مکاریاں کر لے، انتھک کوششیں کر لے، قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ بی بی نے 1400 سال پہلے یزید کے دربار میں یزید کو چیلنج کیا تھا، بہت توجہ محترم، کہ کد قیدک ناصب چودک سایک، کتنی بھی کوششیں کر لے تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے، پیر میں بیڑی ہے، چادر چھن چکی ہے، بھائی شہید ہو گئے ہیں، بچے شہید ہو چکے ہیں، بھتیجے شہید ہو چکے ہیں، کس کے بھروسے بیوی آپ یہ چیلنج کر رہی ہیں کہ تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا؟ بیوی کہیں گی جون آبدی تیری نگاہ بہت کوتا ہے، بہت کوتا ہے، تو نہیں دیکھ سکتا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں۔ میں یہ جو چیلنج کر رہی ہوں اپنے بھائی اور اپنے بابا کے ان شیعوں کے بھروسے کر رہی ہوں کہ جب بھی محرم آئے گا وہ فرش اعضا پر آ کر میرے اس چیلنج کو زندہ کریں گے۔ نہیں فرمایا حضرت، نہیں فرمایا آپ نے۔ یہ جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، در حقیقت اس زینبی چیلنج کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ پہلی چیز کس کے بھروسے کہا تھا؟ میرے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ ذکر زندہ ہے۔ یہ ذکر اپنی اہمیت سمجھیے آپ نے اذان محترم، اپنے آپ کو سمجھا کہ آپ کون ہیں۔ آپ زینبی چیلنج کا حصہ ہیں، آپ کا انتخاب ہوا ہے، آپ کا چناؤ ہوا ہے، آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے، آپ کو لایا گیا ہے، یہاں پر آپ کو بٹھایا گیا ہے۔ آپ اچانک نہیں آئے ہیں۔ ماؤں کو دعا دیں، والد کو دعا دیں کہ باپ نے حلال کما کر آپ کو کھلایا ہے تاکہ آپ کا خون طاہر اور پاک و پاکیزہ رہے، تاکہ آپ مجلس ہزا اور فرش حسین کا حصہ بن سکیں۔ ماں نے آپ کو گودی میں لوریوں میں یا حسین یا علی، ناد علی نوحے سنائے ہیں، آپ کو گانے نہیں سنائے ہیں۔ آپ کا ذہن پاکیزہ کیا، دعائیں دیں ان کو اذان محترم۔ بہت بڑی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرا موضوع یہ نہیں ہے آج کا، لیکن اہمیت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ یہاں پر لائے گئے ہیں، آپ یہاں پر آئے نہیں ہیں۔ کربلا میں یہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ کوئی خود سے آ جائے۔ جب تک حسین کی اجازت نہیں ہوگی، جب تک حسین کی طرف سے سائن نہیں ہوگی، جب تک وہاں سے اپروول نہیں ملے گا، تب تک آپ یہاں نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ فرش اعضا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اذان محترم، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بہت توجہ اذان محترم۔ آپ نے سنا ہوگا حسین کشتی نجات ہیں۔ حسین کیا ہے؟ کشتی نجات ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ کربلا کا معجزہ ہے۔ آپ الفاظ کو ترجمہ کر سکتے ہیں کسی بھی زبان میں۔ یہ معجزہ صرف یا حسین کا ہے۔ یہ لفظ یا حسین جو ہے یہ کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک انگریز ہو، ایک چینی ہو، ایک جاپانی ہو، ایک ایرانی ہو، ایک عربی ہو، ایک ہندوستانی ہو، وہ جب محرم آئے گا تو یا حسین کی جگہ کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کرے گا۔ وہ اپنی زبان میں باتیں کرے گا، اپنی زبان میں اشعار پڑھے گا، اپنی زبان میں وہ مجلسیں پڑھے گا، مگر جب یہاں پر ہاتھ مارے گا تو یا حسین ہی کہے گا۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات، یہ حسین کا معجزہ ہے۔ حسین کا معجزہ یہ ہے کہ حسین کے اندر وہ کرزمیٹک پاور ہے، حسین کے اندر ایک ایسا کھچاؤ ہے، ایک ایسی جذابیت ہے کہ وہ آپ دیکھیں یہاں فرش اعضا کے اوپر بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے، میرا دعویٰ ہے یہاں پر کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے دل آپس میں نہیں مل رہے ہیں، جن کے آپس میں لڑائیاں ہیں، جن کے اپنے ذاتی ہیں، مگر یہ حسین کا معجزہ ہے کہ ہر شخص کو اور ہر فکر کے افراد کو یہاں پر لا کر جمع کر دیا ہے۔
آپ دیکھیں ذہن محترم، یہ حسین ہے، یہ حسین کا معجزہ ہے۔ حب الحسین یجمعنا، یہ محبت حسین ہے کہ جس نے ہمیں یہاں پر لا کر جمع کیا ہے۔ تو اب جب حسین نے جمع کیا تو اس کے آداب ہیں۔ اب آئیے گا نا یہاں پر کل عزیزوں، تو چہرہ، منہ، ہاتھ، جسم، دل پاک کر کے آئیے گا، کیونکہ اللہ کی محبت اور حسین کی محبت گندے دلوں میں نہیں آ سکتی ہے۔ وضو کر کے آئیے، بیٹھیے یہاں پر، کیونکہ آپ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بغل میں کوئی فرشتہ بیٹھا ہوگا، ہو سکتا ہے جبرائیل بیٹھے ہوں، ہو سکتا ہے میکائیل بیٹھے ہوں، اور ساتھ ساتھ یہاں پر مادر حسین بھی بیٹھی ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ آئیے گا۔ میں گیان نہیں دے رہا ہوں آپ کو، میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کو گیان دوں، آپ کو تعلیم دوں۔ بہت سے ایسی شخصیات ہیں جو بزرگ ہیں ہم سے، لیکن آداب یہی ہیں آنے کے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ادھر جگہ بہت ہے، آپ لوگ ادھر آ جائیں تو پیچھے والوں آنے والوں کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھتے پڑھتے آ جائیں آپ۔ اللہ صلی جزاکم اللہ، شکریہ۔ حسین وہ معجزہ ہیں اذان محترم، حسین وہ معجزہ ہیں، حسین وہ چیز ہیں، کربلائے حسین وہ چیز ہے کہ جس کی نظیر، جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ تنہا کربلا اور محرم ہے جو پوری دنیا سے لوگوں کو کھینچ کر اپنے وطن میں لے آتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کو کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا، کوئی ایسا ایونٹ نہیں ملے گا کہ جہاں پر لوگ کھینچ کر اپنے وطن کو جائیں۔ پہلی محرم، دوسری محرم، تیسری محرم، گاؤں میں، شہر میں وہ بھی چھٹیاں لیتے ہیں، خاص طور پر اپنی چھٹیاں بچا کے رکھتے ہیں، کیوں؟ محرم میں جانا ہے۔ اب آدمی مجھے کہاں جا رہے ہو؟ وطن جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ محرم کے لیے جا رہے ہیں۔ کہیں نہیں ملے گا، میرا دعویٰ ہے ذان محترم، کہیں نہیں ملے گی یہ بات۔ کیوں ایسا؟ حسین رحمت اللہ الواسعہ، اللہ کی وہ رحمت ہے جو بہت وسیع ہے۔ حسین کے ہاں، حسین کو خاص طور پر، حسین کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے کہ حسین اگر کسی کا ہاتھ پکڑ لیں تو پھر نجات اس کے لیے طے ہے۔ آیت اللہ انصاریہ، آیت اللہ پناہیان نقل کرتے ہیں، بہت توجہ ذان محترم، نقل کرتے ہیں آیت اللہ گل پائگانی سے، آیت اللہ سید گل پائگانی کہہ لیں گے میں روز عاشور آیت اللہ گل پائگانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بہت توجہ ذان محترم، حسین نے کیا انتظام کیا ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے۔ حسین کے ذریعے اگر آ جاؤ گے نا، علی تک پہنچنا سخت ہے، مگر حسین کے ذریعے سے اگر علی تک پہنچو گے تو بہت آسان ہے۔ علی تک پہنچنے کا راستہ، رسول تک پہنچنے کا راستہ، زہرا تک پہنچنے کا راستہ صرف حسین ابن علی ہے، وہ سینٹرل پوائنٹ ہے حسین ابن علی۔ کہنے لگے کہ روز عاشور عصر کا وقت تھا اور آیت اللہ گل پیغانی ریا کر رہے تھے۔ آیت اللہ پناہیان کہتے ہیں میں بغل میں بیٹھا ہوا تھا ان کے، انہوں نے کہا پناہیان تم کو پتہ ہے کہ اس وقت عصر کے دن، عصر کے وقت روز عاشور میرے جد نے اللہ سے کیا دعا کی تھی؟ بہت توجہ، کیا دعا کی تھی؟ کہا نہیں آقا بتائیں کیا دعا کی تھی؟ کہا دعا یہ کی تھی کہ میرے معبود، میرے پالنے والے، میرے پاس جو کچھ ہے اور جو کچھ تھا اور جو میں نے وعدہ کیا تھا، میرے معبود میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تجھے دے دیا، میں نے علی اکبر دے دیا، میں نے قاسم دے دیا، میں نے عباس دے دیا، میں نے حبیب دے دیا، میں نے بریر دے دیا، میں نے زہیر دے دیا، میں نے سب کچھ دے دیا۔ تو نے مانگا تھا میرے معبود، میں نے وعدہ کیا تھا میں دوں گا، میں نے تجھے دے دیا۔ میرے معبود اب تیری باری ہے، اب مجھ حسین کے نام پر اگر کوئی تجھ تک آنا چاہے تو میرے معبود روکنا نہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے انتظام کیا ہے۔
رحمۃ اللہ الواسعہ، حسین کے اندر یہ پاور ہے، حسین کے اندر یہ کشش ہے، حسین یہ کرتے ہیں۔ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ حسین کی خاص عنایت ہے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر۔ یہ آپ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، اب حدیث میں سنتے رہتے ہیں آپ کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین کشتی ہیں نا، کشتی ہیں، کائے کی؟ نجات کی۔ ہدایت کا کیا ہے؟ چراغ ہیں۔ وہ کشتی نجات کہاں ہے؟ سوال ہے، کشتی نجات کہاں ہے؟ کہیں باہر کھڑی ہے؟ مقبرے کے بغل میں کھڑی ہے؟ کسی میدان میں کھڑی ہے؟ نہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں نا فرش ازاں، یہ کشتی نجات ہے، یہ کشتی نجات ہے۔ اس پہ آپ سوار ہو جائیں۔ سوار ہونے کے بعد حسین نے سوار کر لیا ہے، لیکن اس کشتی میں اپنی جگہ کو بنائے رکھنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آ گئے ہیں آپ یہاں پر، یہ ذمہ داری اب ہماری ہے کہ ہم یہاں پر اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ میں اپنے مجلس کے جو ہے وہ اس مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہوں دھیرے دھیرے۔ ایک چیز، بعض لوگ آتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ ہاں اسی حدیث کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا، کہا جاتا ہے کہ حسین مصباح ہدیٰ ہیں، حسین کشتی نجات ہیں، کیا آپ لوگ نہیں ہیں دوسرے امام، امام علی، امام حسن، امام حسین؟ آپ دو سوال کیے اس نے، کیا آپ لوگ نہیں ہیں؟ کہا ہم سب ہیں، نحن کلنا سفن النجات، ہم سب سفینہ نجات ہیں۔ مولا امام حسین کہ لیکن حسین کی کشتی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جگہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ تیز بھی چلتی ہے۔ یہ حسین کی کشتی کا کمال ہے۔ ٹھیک ہے، مولا ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آپ سے، بہت توجہ، یہ امام حسین علیہ السلام، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں مولا آپ سب سے محبت ہے، مولا علی سے بڑی محبت ہے، امام حسن، امام اور دیگر ائمہ سے بڑی محبت ہے، مگر مولا میں معذرت چاہتا ہوں، امام حسین سے مجھے کچھ خاص لگاؤ، راوی کہہ رہا ہے امام حسین سے مجھے کچھ خاص لگاؤ ہے۔ مولا میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ مولا مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ یہ خالی تمہارا ہی عالم نہیں ہے، ہم سب ائمہ کو مولا حسین سے خاص لگاؤ ہے۔ یہ حسین ہے، حسین ذرا سی بات پر، چھوٹی چھوٹی سی بات پر تم کہہ رہے ہو کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، آئندہ اعتراض مت کیجیے گا کہ فلاں تبرک کے لیے مجلس میں جاتا ہے۔ میں کچھ باتیں آج کلیئر کر دوں تاکہ میری کل کی باتیں جو ہوں گی وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ فلاں تبرک کے لیے جاتا ہے، پہلی بات تو یہ میں بانی مجلس سے کہوں گا، ایمن صاحب سے خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، کبھی گھمنڈ مت کیجیے گا کہ میں نے مجلس کر دی۔ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، انہوں نے دیا ہے تو آپ کر رہے ہیں، انہوں نے دیا۔ کبھی مت کہیے گا کہ ہم نے شرمال بانٹ دی۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، وہ مجلس میں انہوں نے، میں کیا مجلس پڑھنے کے لیے گیا، انہوں نے مجلس کی 3 حصے بانٹے آج سے 15 سال پہلے۔ کہنے لگے کہ مولانا 20 روپے کا ایک، 15 سال 20 سال پہلے کہنے لگے 20 روپے کا ایک تبرک پڑا ہے۔ تو ہم نے کہا تو کیا ہوا، مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ نے بڑا کمال کر دیا۔ کہہ لیں گے مطلب 20 روپے کا ایک تبرک 15 سال پہلے اہمیت رکھتا تھا، 20 روپے کا ایک تبرک پڑا ہے، تو ہم نے آپ نے کمال کر دیا، 3 تبرک بانٹے ہیں، 60 روپے کے تبرک 20 روپے کے ہو گئے۔ ہم نے ایک مرتبہ 40 چلے جاؤ، سارا نشہ اتر جائے گا، ایک مرتبہ سارا نشہ اتر جائے گا کہ ہم نے یہ کیا۔ آپ کی اوقات نہیں ہے کچھ کرنے کی، 40 میں چلے جاؤ، جتنا تم سال بھر نہیں بانٹتے ہو نا وہ اتنا ایک دن میں ایک ٹائم میں کھلا دیتے ہیں۔ تو یہ نشہ ذہن میں، یہ وسواس نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبرک، یہ تبرک ہے، تبرک کے اندر بڑی خاصیت ہے، بہت توجہ جانے محترم، اس تبرک کے اندر بہت خاصیت ہے۔ جو کھلایا جا رہا ہے کھانا، جو بسکٹ بڑھ جاتا ہے، یہ دال موٹ بڑھ جاتی ہے، نمک پارا بڑھ جاتا ہے، یہ نا، یہ تبرک ہے۔ تبرک کا روٹ ورڈ ہے برکہ۔ کیا مطلب ہے؟ برکہ، برکت، یعنی یہ جو کھا رہے ہیں نا آپ، یہ برکت کھا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف، یہ برکت ہے، اس کی اہمیت ہے، یہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اپنا واقعہ عرض کرنے جا رہا ہوں عزیزان محترم، اپنا واقعہ۔ میں ٹرین میں جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، اور سفر کرتے کرتے نان مسلمس کچھ ہمارے ساتھی تھے وہاں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ جو سفر کر رہے تھے،
بات ایسی ہی چلی شیعوں کی اور سنیوں کی اور اس کی اور اس کی. بعد میں جو ہے وہ مجلسوں کی بات چلی. تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جوان سے. ہمارے جونپور جب نزدیک ہم پہنچتے ہیں تو ایک گاؤں ہے وہاں پر, بڑا سا قصبہ ہے, اس کا نام ہے رنو. وہ وہاں کا رہنے والا تھا. تو وہ ہندو تھا لڑکا, جوان لڑکا, بہت توجہ جانے محترم. دیکھیں تبرک کیا چیز ہے. تبرک کیا چیز, یہ اپنا اثر کہاں پہ دکھاتا ہے. کہنے لگا کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, سب بات کر رہے تھے. کہنے لگا کہ ہاں مجلس کے بارے میں جانتے ہیں, ہم جناب علی اکبر کے بارے میں جانتے ہیں, ہم جناب امام حسین, وہ کہہ رہا ہے ہم جناب سکینہ کے بارے میں جانتے ہیں, جناب سکینہ پیاسی شہید ہوئی, جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا, جناب علی اصغر کو اس طریقے سے شہید کیا گیا. تو بغل میں ہمارے تو تم مسلمان ہو, شیعہ, کا نہیں ہم ہندو ہیں. کہ لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہ پتہ ایسے چلا کہ جب ہم لوگ چھوٹے سے تھے تو ہم لوگ گاؤں میں مجلس کے لیے جاتے تھے, امام باڑے میں نہیں جاتے تھے, باہر بیٹھتے تھے کہ مجلس تمام ہو تو شیرمال جو تبرک میں بٹتی ہے وہ مل جائے. لیکن اسی دوران وہ جو مولانا مجلس پڑھتے تھے نا, وہ مصائب جو باتیں پڑھتے تھے وہ ہمیں ابھی تک یاد ہے. یعنی اس تبرک کے لیے ہم آتے تھے. اس تبرک نے اپنا کام یہ کیا کہ ایک نان مسلم, ایک شیعہ, علی اکبر اور علی اصغر اور جناب سکینہ اور کربلا کی باتیں ان لوگوں سے بتا رہا ہے کہ جن کو نہیں پتا ہے. تبرک یہ کمال کرتا ہے اذان محترم. تبرک کو غلط مت سمجھیے گا, تبرک کے بارے میں غلط مت سوچیے گا. دو جوان ایک یہ واقعہ میں بعد میں پڑھتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ سلامت رکھے اس بچے کو اور اس کی ماں کو. میں پہلے یہ والی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جب پہلی مرتبہ میں اس امام بارگاہ میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا تو یہ ایمن صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, بہت توجہ جانے محترم, یہ ایمن صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی اہلیہ گئی ہوئی تھیں مجلس میں, انہوں نے اپنے ہاتھ سے چائے بنائی اور ناشتہ وغیرہ لا کے میرے سامنے اس کمرے میں رکھا. بہت توجہ جانے محترم, بہت توجہ, بہت بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے لا کے دیا اور مجھ سے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب معاف کیجیے گا, یہ تھوڑا سا ناشتہ, یہ چائے میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. ہماری اہلیہ جو ہیں وہ چلی گئی ہیں مجلس میں بچوں کو لے کے, اور گھر میں مہمان آنے والے تھے, ان کو رہنا چاہیے تھا یہاں پہ. اب یہ عورتیں جب نکل جاتی ہیں پہلی محرم کو تو پھر یہ اب 9 محرم کو نظر آئیں گی. یہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, ان سے آپ پوچھ لیجیے گا, انہوں نے یہ ورڈنگس تھی ان کی. اب یہ 9 محرم کو 9 ربیع الاول کو نظر آئیں گی اور ان کو رہنا چاہیے تھا گھر میں کیونکہ مہمان آنے والے ہیں. تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے ایمن بھائی, آپ نے چائے بنائی ہے, بہت اچھی چائے بنائی ہے, اور جانے دیجیے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کی جو اہلیہ مجلس میں گئی ہیں وہ اکیلے گئی ہیں یا بچوں کو لے کے گئی ہیں؟ بہت توجہ. آپ کی اہلیہ جو مجلس میں گئی ہیں اکیلے گئی ہیں یا بچوں کو لے کے گئی ہیں؟ یعنی بچوں کو لے کے گئی ہیں. ہم نے کہا جب آئیں تو شکریہ ادا کیجیے گا, ہاتھ چوم لیجیے گا. لیکن کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ وہ تنہا مجلس میں نہیں گئی ہیں, آپ کی نسلیں بھی ساتھ ساتھ سنوارنے گئی ہیں. یہ بچہ جو یا علی کہہ رہا ہے نا, یہ اس ماں کی دین ہے جو اپنے آغوش میں بچے کو لے کے جا رہے. بچہ رو رہا ہے تو کہہ رہا آقا مولا, قسم خدا کی ان عورتوں کا ہماری گردنوں کے اوپر احسان ہے. اگر وہ آپ کے لیے ایک ٹائم چائے نہیں بنا رہی ہے نا تو اس کو معاف کر دیجئے, کیونکہ اس نے آپ کی نسل کو علی والا بنایا ہے. اس نے آپ کے بچوں کو حسین حسین کہنا سکھایا ہے. اس نے آپ کے بچوں کو ولائی بنایا ہے. اگر یہ عورتیں نہ ہوں, ہماری کیا اوقات ہے؟ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو لے کے آئے ہیں, مگر ابھی دیکھیے مجلسیں ہو رہی ہوں گی, گود میں آغوش میں بچوں کو لے کر گئی ہیں,
رو بھی رہی ہیں، رلوا بھی رہی ہیں، بچوں کے اندر محبت اہل بیت بھی ڈال رہی ہیں، حسین بھی سکھا رہی ہیں، سکینہ کی محبت بھی ڈال رہی ہیں۔ 2 سال پہلے میرا بچہ 4 سال کا تھا، ہم انڈیا میں مجلسیں پڑھ رہے ہیں، ہماری اہلیہ ایران میں ہے، اور روز عاشور پیدل نکلے ہیں، موزہ پہن کے، جوتا نہیں پہنے ہوئے ہیں، پیدل نکلے ہیں۔ بیٹی کہہ رہی ہے میری کہ مما ایسا کیجئے کہ ہم لوگ یہاں سے کیب کر لیں تو امام بارگاہ تک جائیں، بہت جل رہی ہے زمین۔ ماں نے کہا شرم نہیں آ رہی ہے تم کو؟ آج روز عاشور ہے۔ آج کے دن شہزادی بی بی سکینہ ننگے پیر تھیں، پیروں میں کانٹے لگ رہے تھے، پتھر لگ رہے تھے، زمین گرم تھی، تو پتہ ہے بی بی کے پیر میں زخم ہو گیا تھا، خون بہ رہا تھا بی بی کے پیر سے۔ ماں بیٹی کو یہ سمجھا رہی ہے۔ بغل میں میرا چھوٹا بیٹا ہے 4 سال کا، وہ شوز پہنے ہوئے تھا، کہنا مما روز عاشور بی بی کے پیر میں کانٹے لگ گئے تھے، زخم ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا بی بی کے ساتھ، اتنی اذیت ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا بی بی کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ یہ محبت کون ڈالے گا؟ کہتا ہے کہ مما اگر میں کربلا میں ہوتا نا تو اپنے شوز بی بی کو دے دیتا، میں کربلا میں ہوتا۔ یہ محبت اہل بیت کی محبت کون ڈالتا ہے؟ یہ اہل بیت کی محبت آپ کی زوجات ڈالتی ہیں، یہ ان کا احسان ہے ہماری گردن کے اوپر، ہمارے ماؤں کا احسان ہے ہماری گردن کے اوپر عزیزوں۔ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ گھر جانا تو شکریہ ادا کرنا، خاص طور پر ہم اکڑ جاتے ہیں، ذرا سی بات ہو جاتی ہے، صرف یہی ایک بات صرف یہی ایک بات کہ اس نے ہمارے بچے کو مولائی بنایا، بہت بڑی بات ہے۔ کچھ بھی نہ کریں ہم اس کے لیے اگر، تو یہ اس کا احسان ہے، بہت بڑا احسان محترم، بہت بڑا احسان ہے۔ یہ تبرک میں عرض کر رہا تھا، یہ تبرک ہوتا ہے نا، یہ آپ کو بدل دیتا ہے۔ 2 جوان لڑکے ایران میں، میں آج صرف اس لیے تمام باتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے دل کل کے لیے جو باتیں میں پڑھنے والا ہوں خیبر سے متعلق، اس کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں۔ 2 جوان لڑکے نکلے، اپنے لفظ استعمال ہوتا ہے انڈیا میں چھپری ٹائپ لڑکے، لفظ استعمال ہوتا ہے نا، لوفر ٹائپ کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، عجیب و غریب لباس پہنے ہوتے ہیں۔ تو ایران میں 2 لڑکے جو ہے وہ گزر رہے تھے، جب وہ مجلس ہو رہی تھی، عجیب و غریب بال، ہنستے ہوئے، لوگ گریا کر رہے تھے، یہ مجلس پہ آ گئے، چلو ابھی مجلس کے بعد کھانا ملے گا، کھانا کھائیں گے۔ کہا کہ ہاں چلو بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھ گئے، اندر جو ہے مجلس ہو رہی ہے، لوگ گریا کر رہے ہیں، مصائب پڑھے جا رہے ہیں، اور یہ دونوں ہنس رہے ہیں۔ کیا ہے؟ حسین دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی بات، پتہ نہیں کون سی بات حسین کو ہماری پسند آ جائے اور وہ اللہ کی یہاں شفاعت کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا ہے کہ میرے معبود میرے نام پر اگر کوئی آ جائے تو اسے روکنا نہیں۔ یہ حسین ہے، آپ دیکھیں کسی کے یہاں نہیں ملے گا آپ کو، نہ مولا علی کے یہاں ملے گا، نہ امام حسن کے یہاں ملے گا کہ کوئی بالکل 100% تبدیل ہو جائے، نہیں ملے گا، کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا۔ حسین، صرف حسین کیا ملے گا یہ معجزہ، کہیں اور نہیں ملے گا کہ ایک انسان ایک دم سے فوراً پلٹ جائے۔ ہو سکتا ہے مولا کائنات کے پاس آتے آتے، رسول خدا کے پاس آتے آتے، چہرہ دیکھتے دیکھتے دھیرے دھیرے کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی مشرک، کوئی بدکار نیک کردار میں تبدیل ہو، لیکن یہ صرف حسین کا معجزہ ہے کہ لمحے بھر میں انسان کے اندر زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ یہ صرف حسین کا معجزہ ہے۔ اذان محترم، بیٹھے جو بانی تھے ان کا اندر سے وہ غصہ ہو رہے تھے، یہاں گریا ہو رہا ہے مولا کے اوپر، یہ دونوں ہنس رہے ہیں، اٹھے کہتے ہوئے دونوں، ارے چلو ان کو تو روز کا ہے، ابھی یہ بہت دیر تک چلے گا، اٹھ کے چلے گئے۔ باہر جیسے ہی نکلے، عام طور سے ایران میں ہوتا ہے کہ باہر میزیں رکھی ہوتی ہیں اور میزوں کے اوپر چائے پلائی جاتی ہے، چائے کی پیالیاں ہوتی ہیں۔ تو چونکہ مجلس شروع ہو گئی تھی لہٰذا وہاں پر کوئی نہیں تھا، چائے کی پیالیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک جوان کا جو ہے وہ کہ کوہنی میز سے لڑتی ہے، 2 پیالیاں نیچے گرتی ہیں، بہت توجہ سے ہوتا ہے، 2 پیالیاں زمین پہ گرتی ہیں، دوسرا کہتا ہے اٹھا کے رکھ دو، تبرک کی پیالی ہے، بس اتنی سی بات، اٹھا کے رکھ دو تبرک کی پیالی، اور چلے گئے۔ اگلے دن کی مجلس جب شروع ہوئی تو دیکھا لباس کالے، چہرے پر غم کے آثار، بال سنورے ہوئے، شریفوں کی طریقے سے آئے ہیں، اور آنے کے بعد مجلس میں بیٹھے۔ بانی نے پوچھا یہ کل تم ایسے تھے آج ایسے؟ کہا اس کے پیچھے داستان ہے، اس کے پیچھے
داستان ہے. مجلس کے بعد بتائیں گے. مجلس کے بعد پتہ ہے کیا بتایا؟ کہیں جب یہاں سے گئے ہم دونوں جب سوئے تو رات میں ہم نے خواب میں دیکھا کہ محشر برپا ہے اور فرشتے ہم کو پیچھے سے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. راستے میں دیکھا کہ آقا حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں, بغل میں ایک فرشتہ رجسٹر لیے کھڑا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا ان دونوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ مولا ان دونوں کو جہنم میں لے جا رہے ہیں, آپ کی مجلس کی بے حرمتی کی تھی ان دونوں نے. کا رجسٹر دکھاؤ. کا رجسٹر میں سب کے نام لکھے ہوئے تھے, ہمارے نام کٹے ہوئے تھے. مولانا نے کہا نہیں, ان کا نام پھر سے لکھو, ان کا نام پھر سے لکھو, یہ جنت میں جائیں گے. کہ مولا انہوں نے آپ کی مجلس کی بے حرمتی کی. دکھا نہیں, انہوں نے میری مجلس کی بے حرمتی تو کی تھی مگر میرے تبرک کی عزت کی تھی. حسین, حسین یہ اذان محترم, حسین یہ حسین ذرا ذرا سی بات کے اوپر, تھوڑی تھوڑی سی بات کے اوپر حسین آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں. حسین ہمارے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں. تبرک کی پیالی صحیح کر دی تھی, اس لیے اب ان کو جنت میں جانا ہے. کہیں یہ مولا اتنا کرم مولا کا ہے, حسین اتنے رحیم ہیں, حسین اتنے رعوف ہیں, حسین اتنے رحم دل ہیں کہ اگر کوئی ان کے لیے ذرا سی اذان محترم آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے, آپ کی آنکھیں بھی دعا مانگ لو, تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں, دعا مانگ لو, ابھی دعا مانگ لو کہ مولا ابھی تک ہم بہت گندے تھے, میرے مولا ہمیں پاک کر دے. میرے آقا ہم آپ کی طرف آ گئے, آج پہلی محرم ہے, آج سے کام شروع کرو, اگلے سال حسین کو رپورٹ دو, مولا میں نے تمہارے لیے یہ کیا ہے, آقا میں نے آپ کے لیے یہ کیا ہے. ایک شخص, ایک آیت اللہ کہتے ہیں میں نجف میں تھا, ایک شخص ہر پنجشنبے کو شب جمعہ میں مجلس میں آتا ہے اور مجلس میں آنے کے بعد صرف چائے پیتا ہے. مجلس میں تبرک میں چائے بٹتی, صرف چائے پیتا رہتا ہے. اور مجھے دیکھ دیکھ کے غصہ آتا تھا, مجھے دیکھ دیکھ کے غصہ آتا تھا کہ آخر جو ہے وہ یہ دیکھیں حسین کس طریقے سے, لوگ حسین سے کس طریقے سے محبت کرتے ہیں. مجھے غصہ آتا تھا کہ یہ صرف آتا ہے, چائے پیتا ہے, مجلسیں نہیں سنتا ہے, واعظ و نصیحت نہیں سنتا اور چلا جاتا ہے. کل میں پلٹ کے کم آیا, کم میں بھی میں نے دیکھا پھر وہی شخص ہے, دکھائی دے رہا ہے جو وہاں بھی آ رہا ہے مجلسوں میں اور چائے پی رہا ہے خالی. میں نے جا کے اس کو ایک دن پکڑ لیا, تو شرم نہیں آتی تجھے, مجلس میں آتا ہے صرف چائے پیتا ہے. عجیب جملہ کا کر میں لرز گیا. اس نے عجیب جملہ کہا کہ میں حسین کی چائے کے علاوہ کوئی اور چائے پیتا بھی نہیں ہوں. یعنی تبرک حسین کے علاوہ میں کوئی اور تبرک کھاتا بھی نہیں ہوں. کہ میں لرز گیا, میں سمجھ رہا تھا کہ اس کو چائے کی ہوس ہے, مگر یہ جہاں پر بھی حسین کی چائے دیکھتا ہے وہاں پر جاتا ہے. تبرک یہ کمال کرتا ہے ذان محترم. کربلا وہ جگہ ہے جو کھینچ کھینچ کر اپنی طرف لوگوں کو لے کے آتی ہے. آج سے آپ کا ٹائم ٹیبل چینج ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آج اپنے کلینک پہ لیٹ جائیں یا نہ جائیں. احمد صاحب ہو سکتا ہے اپنے آفس لیٹ جائیں. بہت سے لوگ ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے آفس سے چھٹی, ٹائم چینج ہو گیا ہے. سونا جاگنا نیند اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا ٹائم ٹیبل ہے کہ رات میں 10 بجے سو جاتے ہیں, لیکن وہ آج سے رات میں 10 بجے نہیں سوئیں گے, کبھی 1 بجے سوئیں گے, کبھی 12 بجے سوئیں گے. یہ حسین کی کرامت ہے, یہ حسین کا معجزہ. کہیں نہیں ملے گا آپ کو دنیا میں, کہیں پر بھی نہیں ملے گا عزیزوں. یہ حسین کی کرامت ہے, یہ حسین کا معجزہ ہے, یہ کربلا کا معجزہ ہے, یہ کربلا کا معجزہ ہے جس نے اپنی طرف آپ کو کھینچ لیا. کھینچ کھینچ کر لاتے ہیں, کھینچ کھینچ کر آپ یہاں پر. کربلا میں یہ پاور ہے, یہ کھینچنے کا پاور ہے. اور کربلا نے یہ طے کیا ہے کہ آج اگر تم ہمارے ساتھ آ گئے. ہم سنتے ہیں نا ذان محترم, کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, یہ کمال نہیں ہے کہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے حسین. کمال یہ ہے کہ حسین پکارے کہ یہ ہمارا ہے. کمال یہ ہے, یہ جہاں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں نا, یہ حسین پکار رہے کہ یہ ہمارا ہے, یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کربلا کیسے کیسے لوگ پہنچتے ہیں, کربلا کس کس ٹائپ کے لوگ پہنچ رہے ہیں, کربلا میں کون کون لوگ ہیں جو پہنچ رہے ہیں. ذان محترم آپ آج ریڈی ہوئیے, آج ریڈی ہو جائیے آئندہ کی مجالس کے لیے. ابھی جائیے گا دوسری مجلس میں جائیے گا, نماز ظہرین کے بعد جو مجلس ہوگی تو باوضو جائیے گا. آپ یہ جائیے گا کہ یہاں پر ہم زینبی چیلنج کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں, یہاں پر ہم ملائکہ کے بغل میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں, یہاں پر ہم شہزادی کے حضور میں آ رہے ہیں,
ہم ان کو پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں پر بی بی ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پر بی بی ہمارے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہیں، یہاں پر بی بی دیکھ رہی ہیں کس کی آنکھ میں آنسو ہے، یہاں پر بی بی دیکھ رہی ہیں کہ کون رو رہا ہے، یہاں پر شہزادی ہمارا نام اپنی لسٹ میں لکھ رہی ہیں، یہاں پر شہزادی نے کہیں پر اپنا رومال بچھا دیا ہوگا، یہاں پر یہ ساری چیزیں، یہ تمام چیزیں ذہن محترم سوچ کے آئیے گا مجلس میں۔ اب دیکھیں کربلا میں اور مجالس میں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں۔ جناب مسلم ابن کثیر ازدی، جناب مسلم ابن کثیر ازدی، کربلا تمام نہیں ہوئی ہے ذہن محترم، مت سوچیے کربلا تمام ہو گئی ہے، کربلا چل رہی ہے۔ حسین کے گنبد کا پرچم سرخ ہے، یعنی کربلا ابھی جاری ہے اور ابھی تمہاری تلاش ہے، تم کو بلایا جا رہا ہے، تم کو کھینچا جا رہا ہے۔ محرم جو ہوتا ہے وہ بوسٹر ہوتا ہے، محرم ایک الگ قسم کی جو ہے وہ کا جذبہ پھونک دیتا ہے ہمارے اندر۔ جناب مسلم ابن کثیر ازدی، میں اپنی طرف سے نہیں آنک رہا ہوں، جا کے روایت میں دیکھیں، آپ گوگل ہے سرچ کر لیں۔ جناب مسلم ابن کثیر ازدی دونوں پیر یا ایک پیر کٹ چکا ہے جنگ صفین میں، مولا کے ساتھ لڑے اور کوفے میں پتہ لگا کہ مولا نرغہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں، مولا نرغہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں۔ کوفے کی چاروں طرف یزید ابن زیاد کی فوج ہے، باہر نکلنے پہ پابندی ہے، رات میں کسی طریقے سے باہر نکل گئے، گھوڑا نہیں ہے اپنے پاس، سواری نہیں ہے اپنے پاس، تلوار نہیں ہے اپنے پاس، مگر باہر نکل گئے، چل نہیں سکتے ہیں۔ پتہ ہے روایت کہہ رہی ہے کہ گھس گھس کے رات میں، دن میں جو ہے جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں، گڈھوں میں چھپ جاتے ہیں، نشیب میں چھپ جاتے ہیں، اور گھس کے اپنے آپ کو کربلا کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی انتظام ہے، نہ سہولیات ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، اور گھس کے جا رہے ہیں، اور روز عاشور کربلا پہنچ گئے۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ جذبہ جو ہمارے اندر ہونا چاہیے کربلا کو لے کر، حسین کو لے کر، گھس کے جا رہے ہیں اور وہاں پہنچ گئے۔ اور جب پہنچے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا، گلے سے لگایا، کہنے کہ مسلم تم کیوں آ گئے، مسلم تم کیوں آ گئے، تمہارے اوپر سے جہاد ساقط ہے، مسلم تم نے اپنی ٹانگیں مولا کے اوپر قربان کر دی ہیں، تمہارے اوپر سے جہاد ساقط ہے، اب تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عجیب جملہ کہتے ہیں جناب مسلم ابن کثیر ازدی، مولا مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر سے جہاد ساقط ہے، مجھے پتہ ہے کہ جو اپاہج ہوتا ہے، کہ جو معذور ہوتا ہے اس کے اوپر جہاد واجب نہیں ہوتا ہے، مگر اس محبت کا کیا کروں جو دل میں موجود ہے، وہ محبت نہیں روک پائی، وہ عشق نہیں روک پایا، اس کی وجہ سے مجبور ہوں مولا، محبت سے مجبور ہوں، عشق سے مجبور ہوں، اس عشق کی وجہ سے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اس طریقے حسین کے اندر یہ پاور ہے، حسین کے اندر یہ جذابیت ہے، حسین کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف، حسین بلا لیتے ہیں اپنی طرف، یہ حسین کا کرم ہے، یہ حسین ہے ذان محترم۔ خوب مجلسیں کرو، خوب ماتم کرو، خوب گریا کرو، یہ جو آنسو ہے نا، یہ آنسو ہمارے اور آپ کے دل پر لگے ہوئے زنگ کو دھو دیتا ہے۔ وہ دیکھا ہے نا، لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر کیمیکل ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ صاف ہو جائے، ویسے یہ آنسو ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر کہیں اگر گندگی آ جاتی ہے تو یہ آنسو اس کو دھو دیتے ہیں۔ خوب رو، اور اپنے 24 گھنٹے کے شیڈیول میں سے ایک 5 منٹ مولا کو دو، کہیں کسی گھر میں گوشے میں کنارے بیٹھ کے صرف مولا سے بات کرو، صرف حسین سے گفتگو کرو کہ مولا آپ کا کرم یہ ہوا کہ اس سال مولا آپ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، مولا اپنے سے جوڑ لیں، مولا اپنے لشکر میں شامل کر لیں، مولا ہم بہت گنہگار ہیں، اپنی طرف لے لیں۔ قسم خدا کی امام حسین کی نگاہیں، روایت کہتی ہے، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، میں نے آپ کو آئندہ آج سے لے کے پورے ایام اعزاء میں جو مجلسیں ہیں اس کے لیے میں نے آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے عزیزوں۔ یہ ایک چھوٹی سی ذمہ داری تھی جو مجھے ادا کرنی تھی۔ فن مجلس، فن خطابت مجھے آتا ہے، لیکن آج یہ چیزیں بیان کرنا بہت ضروری تھی۔ مولا امام حسین علیہ السلام، روایت کہہ رہی ہے
کہ حسین زمین کی طرف دیکھا کرتے ہیں کہ کون رو رہا ہے میرے اوپر، میری مصیبت پر، کون آنسو بہا رہا ہے، کس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، کس کا چہرہ غمگین ہو گیا ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں کہ اور وہیں پر پنجتن، پورے پنجتن، امام حسن، امام حسین، رسول خدا جناب زہرا، مولا علی، سب وہاں پر موجود ہیں۔ اور جب بہت عجیب روایت ہے، اور یہ امتیاز صرف امام حسین کو حاصل ہے، یہ امتیاز صرف امام حسین کو حاصل ہے۔ کیا سوچتے ہیں حسین ہمارے بارے میں؟ حسین ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم نہیں، حسین ہم سے کس قدر محبت کرتے ہیں عزیزوں۔ روایت سنیں آپ، پہلی محرم ہے، ہم داخل ہو گئے ہیں، حسین کی کشتی میں ہم شامل ہو گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں، یہ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ حسین کتنی محبت کرتے ہیں۔ حسین دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا عزادار میرے اوپر گریہ کر رہا ہے، یہ عزادار یہ میرے اوپر رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ روایت کہہ رہی ہے، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ میرے جد حسین جب دیکھتے ہیں اپنے عزادار کو گریہ کرتا ہوا تو ایک مرتبہ جاتے ہیں ماں کے پاس، اماں اس کے لیے دعا کر دیجئے، نانا اس کے لیے دعا کر دیجئے، بھیا میرا عزادار ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے، بابا اس کے لیے دعا کر۔ ایک ماں کا روایت کہتی ہے کہ ماں کا دامن پکڑ کر کہتے ہیں، اماں اس کے لیے دعا کر دیجئے، یہ میرے اوپر رو رہا ہے، یہ میری مصیبت کو یاد کر کے رو رہا ہے، یہ مجھ پر گریہ کر رہا۔ اماں دیکھیے، اماں آپ نے وعدہ کیا ہے نا کہ جو میرے حسین کے اوپر روئے گا آپ اس کی شفاعت اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ پھر پنجتن اس عزادار اور اس گریہ کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ حسین کا کرم ہے، یہ حسین کا کرم ہے عزیزوں۔ حسین چھوٹی سی چیز دیکھ، تمہارے آنسو، ہو سکتا ہے تم کہیں باہر کھڑے ہو سکتا ہے کہ ذرا سا دل، شیعہ نہیں، چاہنے والا نہیں، اہل بیت کا دوست نہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں، کوئی ہندو آپ کو نہیں ملے گا جو یا علی کہتا ہوا نظر آئے، مگر آپ کو ہندو مل جائے گا جو یا حسین کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ حسین کی خاصیت ہے۔ پھر حسین کے ذریعے سے انسان علی تک پہنچ رہا ہے۔ ناصبی جو علی سے نفرت کرتا ہے، ایک لمحے میں حسین کے بارے میں سوچ لیا اور پلٹ جاتا ہے وہ۔ میں آخری واقعہ آیت اللہ بہجت کا واقعہ ہے، میں نقل کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پھر آپ کی زحمت تمام عزیزوں۔ ایک ناصبی ہے، مسیب کا علاقہ ہے، آپ لوگ کربلا گئے ہوں گے۔ مسیب میں اس علاقے میں ایک نہر ہے، نہر فرات کی ایک چھوٹی سی نہر ہے، وہاں سے پلٹتی ہے، جاتی ہے، گزرتی ہے، اور وہاں کے اوپر ایک پل ہے۔ ایک شیعہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں تو یہ ناصبی وہاں پر کھڑا رہتا ہے اور مولا علی کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نجف جا رہا تھا، بہت توجہ زان محترم، میں نجف جا رہا تھا، اور نجف جاتے جاتے جیسے ہی میں اس پل پہ پہنچا تو اس نے میں نے دل میں کہا کہ پھر مجھے اذیت کرے گا، تکلیف دے گا۔ اس نے پھر سے اہل بیت علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو اس کے صبر کا پیمانہ بھر گیا۔ کہنے لگا جا رہا ہوں نجف، اور جا کے علی سے شکایت کروں گا کہ اللہ اس کو تجھے نیست و نابود کر دے۔ بس عزیزوں کہا جاؤ جو کرنا ہو کر لینا۔ گیا، زیارت کی، مولا سے شکایت کی، نیند آئی، مولا خواب میں آئے اور مولا نے کچھ کہا، اور مولا نے یہ کہا کہ میں اس کو ہلاک نہیں کر سکتا ہوں، بہت توجہ سے محترم، میں اس کو ہلاک نہیں کر سکتا ہوں، اس کا ہماری گردن کے اوپر حق ہے، اس کا ہماری گردن کے اوپر حق ہے۔ کہ مولا اس ناصبی کا کیا حق ہے؟ کہا حق ہے، وہ حق بتایا۔ لوٹ کے آیا، دیکھا اس نے ایک تنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی، کہنے لگا تم تو بڑا کہہ رہے تھے کہ علی سے جا کے شکایت کریں گے اور علی ہم کو ہلاک کر دیں گے، لو ہم بھی صحیح و سلامت یہاں موجود ہیں۔ کہ علی سے شکایت کی، علی سے شکایت کی ہم نے۔ علی نے کہا کہ ہماری گردن پر تمہارا حق ہے۔ کہ کیا حق ہے ہمارا علی سے دور دور تک کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کہ نہیں، حق ہے۔ کہ حق کیا؟ کہ تم کو یاد ہے تم آج سے اتنے دن پہلے شام کے وقت، عصر کے وقت اسی پل کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، تمہارا چہرہ اسی پانی کے اوپر، جو پانی نیچے بہہ رہا ہے،
یہاں سے جو ہے وہ جا رہا، تمہارا چہرہ اس طرف تھا، تمہاری آنکھیں پانی کی طرف تھیں، اور تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا ہو جاتا کہ اگر اتنے زیادہ پانی کا، اتنے بہتے ہوئے پانی کا چند قطرہ حسین اور ان کے بچوں کو مل جاتا۔ ذہن میں تھوڑا سا تمہارا دل حسین اور اولاد حسین کے لیے نرم ہوا۔ کہ تم کو کیسے پتا؟ کہ علی نے بتایا ہے، کہ علی نے بتایا آپ کو۔ عطیہ بہجت کہتے ہیں، یہ واقعہ عطیہ بہجت نے نقل کیا ہے کہ علی نے بتایا کہ بس اسی ہلکا سا جو دل حسین کے لیے نرم ہوا تھا نا، اہل بیت نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ لرز گیا، بھاگتا ہوا نجف آیا ہے، یا علی یا حسین، آپ اتنے کریم ہیں، آپ اتنے رحیم ہیں کہ اگر حسین کے لیے ذرا سا کسی کا دل نرم ہو جائے تو آپ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ حسین ہے، اور یہ بہت بڑا موقع ہے ماہ محرم عزیزوں۔ مکر اور لڑائی جھگڑے عزیزوں مت پڑو فالتو کی باتوں میں، صرف حسین سے اپنے آپ کو جوڑے رہو، اپنے آپ کو حسین سے کنیکٹ کیے رہو، اپنے آپ کو اپنے وجود میں حسین کو بسا لو۔ سونا، جاگنا، زحمتیں، تھکن، خستگی، کھانا پینا سب حسین کے نام۔ پانی پی رہو، ایک گھونٹ پیو، یا حسین مظلوم۔ کھانا کھاؤ، بچوں کی بھوک کو یاد کرو حسین کی۔ سونے جاؤ تو ایک مرتبہ حسین کو یاد کرو کہ میرا حسین بہت تھکا ہوا تھا، سونا نصیب نہیں ہوا۔ ہر وقت حسین نگاہ میں ہونے چاہیے، ہر وقت حسین عزیزوں۔ میں نے آپ کی زحمت تمام کی میرے بھائیوں۔ حسین 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 حسین، اور صرف حسین، حسین کے علاوہ کوئی نہیں۔ بسا لو اپنے آپ کو، حسینی بنا لو اپنے آپ کو۔ بہت اچھا موقع ہے، سب تیار ہیں دینے کے لیے، زہرا بھی تیار ہیں، علی بھی تیار ہیں، کیونکہ دامن پکڑا ہوا ہے امام حسین نے۔ ابھی یہ موقع ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ گریہ ہو رہا ہے، ہر جگہ ذکر حسین ہو رہا ہے۔ ذکر حسین وہ کیمیا ہے، ذکر حسین وہ فارمولہ ہے جو انسان کو ایک بار میں بدل دیتا ہے۔ حور کی مثال آپ نے سنی ہوگی، حارث کی مثال آپ نے سنی ہوگی، ابو سعد کی مثال آپ نے سنی ہوگی۔ ایک لمحے میں نے آپ کے لیے واقعہ نقل کیا۔ ہم سب بہت گنہگار ہیں، میرے آقا، میرے مولا، ہم گنہگار ہیں۔ پورے سال ہم نے گناہ کیے ہیں آقا، پورے سال ہم نے وہ کام کیے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، مگر مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ بی بی شہزادی بہت دل دکھایا مگر آپ کے حسین کے غم میں شریک ہے۔ یہیں پر کہیں پر جناب سیدہ ہوں گی، روایت کہتی ہے کہ بی بی رومال لے کر آتی، جو آپ کے آنسو ہیں نا، یہ جو آپ کے آنسو ہیں یہ ضائع نہیں جاتے۔ جب یہ آنسو نکل رہے ہیں نا تو اس کو ایسے کیجئے، ایسے اس کو بدن پہ مل لیجئے، چہرہ مت دھوئیے گا۔ جب وضو کا وقت آئے تو وضو کر لیجئے گا۔ آیات اعظام اور عفا یہ کہتے ہیں کہ جب آنکھ سے آنسو نکلے تو پوچھنا نہیں، اس کو چہرے کا اپنے وجود کا حصہ بنا لو۔ یہ آنسو جہاں جہاں لگے ہوں گے نا، وہاں کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور عفا کہتے ہیں بعض، یہ مجلس جو ہو رہی یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے، علامہ طباطبائی ایک امام باڑے میں جاتے تھے مجلس کے لیے، کچھ سالوں کے بعد اس امام باڑے کو گرا کر نیا امام باڑہ تعمیر کیا گیا۔ جب وہ اس مجلس میں پہنچے تو کہتے ہیں اس امام باڑے کی سب سے پرانی جگہ کہاں پر ہے؟ مجھے اس دیوار پر کے پاس لے جا کر بیٹھاؤ کہ جو سب سے پرانی جگہ ہے۔ کہا آقا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو دیوار ہے نا، سب سے زیادہ غم حسین میں یہ شریک رہی ہے، میں یہاں پر بیٹھوں گا۔ بہت بڑی بات ہے عزیزوں، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں۔ غم حسین کے اندر جو معجزہ ہے وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تلاش کرو وہ کون سی جگہ پر جگہ ہے جہاں پر آ کر بی بی بیٹھ سکتی ہیں۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ آیت اللہ اصفہانی بہت بڑے ذاکر ہیں، بس ربط مصائب، آپ کے دل آمادہ ہیں رونے کے لیے۔ آج پہلی محرم ہے، خوب دل کھول کر آج سے وعدہ کر لو بی بی، ہم پورے ایام اعظم میں بھرپور پرسہ دیں گے آپ کو،
شہزادی، ابھی وعدہ کرو یہاں سے. آیت اللہ اصفہانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک سال شہزادی سے کہا کہ بہت بڑے ذاکر ہیں، وعدوں کی کمی نہیں ہے، کہ بی بی میں اس سال عشرہ وہیں پڑھوں گا جہاں پر آپ آتی ہوں گی. بی بی سے توسل کیا، خواب میں دیکھا، بی بی آئی، کہ بی بی میں اس سال عشرہ وہیں پڑھوں گا جہاں پر آپ آتی ہیں، بتا دیجیے آپ کہاں آئیں گی. تو بی بی نے کہا کہ جس گھر کے اوپر کالا پرچم حسین کے نام کا لگا ہوگا میں وہاں پر آتی ہوں، میں وہاں پر آتی ہوں. آنکھ کھل گئی، سوچا کہنے کہ کالا پرچم تو ہر گھر پہ لگا ہوا ہے. پھر بی بی سے توسل کیا. آیت اللہ اصفہانی تہران میں رہتے ہیں، بہت بڑے ذاکر، بہت بڑے ذاکر، بہت وعدے آ رہے ہیں محرم سے پہلے. کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. طے کر لیا ہے کہ وہیں جاؤں گا پڑھنے کے لیے جہاں پر بی بی جاتی ہیں. ایک محرم آ گئی، صبح صبح نماز کے بعد سو گئے، کہیں کا وعدہ نہیں لیا، کہیں کا وعدہ نہیں لیا. کبھی بھی نہیں جاؤں گا مجلس پڑھنے کے لیے ایسی جگہ پر جہاں پر آپ نہیں آتی، آپ کو بتانا پڑے گا. کہہ کے اور بی بی سے کہا، دل ٹوٹ گیا کہ بی بی اس سال کیا خدمت نہیں لیں گی، کیا اس سال اپنے فرزند کا ذکر نہیں کروائیں گی. سو گئے. پھر بی بی آئیں، کہ میں نے بتایا تو ہے کہ جہاں پر جن گھروں کے اوپر کالے پرچم لگے ہوتے ہیں میں جاتی ہوں وہاں پر. کہا نہیں بی بی آپ صحیح بتائیے کہ آپ کہاں جائیں گی، میں وہیں عشرہ پڑھوں گا، میں وہیں جاؤں گا مجلس پڑھنے کے لیے. کہا اچھا دیکھو فلاں جگہ کے اوپر فلاں محلے میں فلاں گھر ہے، میں اس بار وہاں تم کو مل جاؤں گی، وہاں میں آؤں گی مجلس میں. یہ تہران میں تلاش کرتے ہوئے ایک دور دراز کے علاقے میں پہنچے کہ جہاں پر سب غریب غربا رہا کرتے تھے، جن کے رہنے سہنے کا صحیح انتظام نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے گھر تھے. پوچھتے دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک نہر ہے، بغل میں ایک چھوٹا سا گھر ہے. گھر کے اوپر ایک پرچم لگا ہوا ہے کہ جس کا رنگ اڑ چکا ہے، یعنی اس گھر کی جو مالکن یا مالک ہے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ نیا پرچم لا کر لگا سکے، یا حسین لگا ہوا ہے کہ رنگ اڑ چکا ہے. ایک خاتون وہیں پر نہر کے کنارے بیٹھ کے کپڑا دھو رہی ہیں، جا کے پوچھتے ہیں فلاں خاتون کا گھر کہاں پر ہے، ان کے یہاں مجلس ہوتی ہے، مجھے وہاں پر جانا ہے. بہت توجہ جانے محترم، میں نے آپ کی زحمت تمام کی، مجھے وہاں پر جانا ہے. کہ میں ہی ہوں، میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے. بہت اچھا ہوا مولانا صاحب آپ آ گئے ہیں، بہت اچھا ہوا کہ آپ آ گئے ہیں. ابھی صبح ہمارے یہاں مجلس تھی، ہمارے یہاں مجلس میں کوئی نہیں آیا، 2 لوگ 3 لوگ آئے. تو جو ذاکر آئے تھے انہوں نے کہا کہ کل سے میں تمہارے یہاں مجلس پڑھنے نہیں آؤں گا، کیونکہ تمہارے یہاں مجمع نہیں ہوتا ہے، تمہارے یہاں لوگ نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا میں تمہارے یہاں مجلس میں نہیں آؤں گا کل سے پڑھنے کے لیے، میں دوسری جگہ جاؤں گا مجلس پڑھنے کے لیے. چلیے ہمارے یہاں مجلس پڑھ دیجیے. یہ آئے، 2-3 لوگ رہتے ہیں، گھر ہے چھوٹا سا، ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے، اس طرف باورچی خانہ ہے. 2-3 لوگوں کے لیے وہ چائے بناتی ہوں. اس کو یہ احساس ہوتا ہے روزانہ کہ گھر میں 2 لوگ ہیں کہ جو چائے کا انتظام کر رہے ہیں، اور 2-3 لوگ جو آتے ہیں مجلس میں وہ ان کے لیے چائے تبرک کے طور پر پیش کی جاتی ہے. 10 دن مجلس پڑھی، اور جب جانے لگے تو بہت تیزی سے نکلے کہ کہیں یہ کوئی تکلف نہ کرے، کوئی نذرانہ وغیرہ نہ دے. بہت تیزی سے بھاگ کر نکلے. پیچھے سے آواز دی، حاجی آقا یعنی مولانا صاحب رکیے. کہا کیا بات ہے؟ کہ یہ لفافہ یہ لیجیے، اس کو یہ لفافہ لیجیے. اس کو کہنا نہیں میں لفافہ نہیں لوں گا، میں تبرک یہ میں نذرانہ نہیں لوں. کہا نہیں یہ شہزادی نے دیا ہے. کہ یہ شہزادی نے دیا ہے. کہا ہاں شہزادی سب کچھ. انہوں نے کہا کہ بہرحال سبھی کہتے ہیں تکلفاً نا کہ یہ نذرانہ ہے، یہ ناقابل ہے، یہ شہزادی کی طرف سے. ہم سب آپ جب کسی بھی ذاکر کو کسی بھی عالم کو جو ہے وہ لفافہ دیتے ہیں تو یہ شہزادی نے دیا ہے. کہا ہاں مجھے پتا ہے لیکن آپ اس کو رکھیے. میں کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ شہزادی نے دیا ہے. بہت اصرار کیا تو رکھ لیا، چوما اس کو. پھر کہتا اچھا ایک بات بتاؤ کہ تم کہہ رہی تھی تم گھر میں اکیلی ہو، لیکن ہمیشہ ہر روز میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی چائے بنا کر دیتا ہے جو تم اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی. وہ تمہاری کون ہے؟ تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہو ہے، تمہاری بہن ہے، کون ہے؟ تو بڑا تعجب سے دیکھتی ہے. کہتی مولانا صاحب آپ نے بی بی سے نہیں پوچھا تھا کہ بی بی اس سال آپ مجلس میں کہاں جائیں گی؟ کہ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ کہ بی بی نے بتایا ہے. وہ میرے ساتھ جو تھی وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ زہرا تھی. ایک دم سے اپنے ہمامہ پھینک دیا.
گرا دیا اپنے آپ کو. شہزادی اس طریقے سے آتی ہے. عزیزوں یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہم رومال پھیلا کر بی بی بیٹھی ہوں گی. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے آب حیات. امام صادق کہتے ہیں کہ شہزادی آتی ہیں اپنے رومال کو پھیلاتی ہیں, عزاداروں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں, رومال میں باندھتی ہیں اور اس کے بعد جنت میں لے کر آب حیات والی نہر میں ملا دیتی ہیں. ہمارے آنسو آب حیات ہیں, ہمارے آنسو آب حیات ہیں. عزیزوں ان آنسوؤں کو بچا کے رکھو, ان کی بڑی اہمیت ہے. یہ تمہاری زندگی کی علامت ہے, یہ تمہاری پہچان ہے, یہ تمہیں سنوارنے والے ہیں. عزیزوں یہ بہت بڑی چیز ہے. آج پہلی محرم ہے اور پہلی محرم کو اگر جناب مسلم کے مصائب نہ پڑھے جائیں جو مقدمہ کربلا ہیں. کربلا میں حسین نے مسلم کو یاد کیا. مسلم ابن عقیل کہاں ہو؟ حسین مسلم تو کوفہ میں شہید ہوئے. مسلم ابن عقیل کہاں ہو؟ کوفہ میں مسلم شہید ہوئے مگر کربلا کے شہیدوں میں شمار ہوتے ہیں. بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی. عزیزہ 3-4 مرتبہ میں نے کہا, میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی زحمت تمام کی. میں ربط مصائب کے لیے دھیرے دھیرے آپ کو نزدیک کر رہا تھا. پہلی محرم کو عام طور سے جناب مسلم ابن عقیل کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. جناب مسلم ابن عقیل, میں تمہاری طرف اپنے سب سے بھروسے مند بھائی کو بھیج رہا ہوں. میں اپنے بھائی, لوگوں نے خط لکھا, بعض لوگوں نے واقعی خط لکھا. جناب مسلم ابن اوسط, جناب حبیب ابن مزاحم, دیگر دوستان خط لکھا. ایک خاتون ہے, انہوں نے مولا کو خط لکھا. ان کے شوہر کربلا میں شہید ہو چکے تھے, وہ صفین میں شہید ہو چکے تھے. اپنے بیٹے کے ذریعے دیکھیں, آرزو دیکھیں آرزو کیسی ہے. خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد کہا بیٹا یہ خط مولا کے ہاتھ میں دینا, اور جب پہلی نظر مولا کی طرف پڑے نا تو میری طرف سے آقا کو جی بھر کے دیکھنا. میری طرف سے آقا کو جی بھر کے دیکھنا. آرزو دیکھیں, حسین سے محبت یہ ہوتی ہے. میں تو نہیں دیکھ سکتی, میری طرف سے آقا کو جی بھر کے دیکھ لینا. یہ بہت بڑی بات ہے. میں مسلم ابن عقیل کو تم تک بھیج رہا ہوں. مسلم ابن عقیل پہنچے بہت جلدی. 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی. مسلم خوش ہو گئے, جوش جذبہ, خط لکھا, آقا آ جائیے, لوگ آپ کی بیعت کے لیے آمادہ ہیں. لیکن جو حسین دیکھ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے. یہ بھی 18,000 لوگ, مغرب کے بعد ایسا انقلاب آئے گا کہ جب حسین کا یہ سفیر پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو کوئی بھی نہیں ملے گا. مسلم ابن عقیل یکو تنا ہے, کوفے کی گلیاں ہیں, اجنبی شہر ہے. عجیب مصیبت ہے. وہ مصیبت ہم ہر بار سنتے ہیں عزیزوں. عجیب مصیبت ہے. آگے ایک در کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور در پر بیٹھنے کے بعد کچھ سوچتے رہتے ہیں. تھک گئے ہیں نا, پیاسے ہیں, بھوکے, کہاں جائیں, ہانی بھی شہید ہو گئے ہیں, مختار قید کر لیے گئے ہیں, آ کے بیٹھ گئے. اتنے میں دروازہ کھلا. اے بھائی کوفے کے حالات بہت خراب ہیں, جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. دروازہ بند کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ بھی وہ گیا نہیں ہے. اے بھائی چلے جاؤ, کوفے کے حالات بہت خراب ہیں. ابن زیاد کے لشکر والے پورے کوفے میں ٹہل رہے ہیں, جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. تیسری مرتبہ دروازہ کھولا. بھائی تم ابھی تک گئے نہیں, اے مومنہ تھوڑا سا پانی مل جائے گا. پانی پیا. اے بھائی پانی پی لیا ہے, اب تو چلے جاؤ. کب میں کہاں جاؤں, جاتا وہ ہے جس کا گھر ہوتا ہے. میں تو کوفے میں غریب ہوں, میں تو کوفے میں تنہا ہوں, میرا تو کوفے میں کوئی نہیں ہے. یہ جو جناب مسلم کہہ رہے ہیں نا, یہ مسلم اپنے مصائب نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ مسلم حسین کے مصائب پڑھ رہے ہیں. ارے حسین کربلا میں غریب ہے, حسین کربلا میں تنہا ہے, حسین کا کربلا میں کوئی نہیں ہے. آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئے؟ کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں. دروازہ کھول دیا. آپ میرے آقا کے نمائندے ہیں, مولا گھر میں آئیے, میں پورے مصائب نہیں پڑھوں گا چیزوں, آپ کو سب پتہ ہے. مولا گھر میں آئے, رات بھر عبادت کی. جناب مسلم ابن عقیل
ایک مرتبہ وہ جنگ شروع ہوتی ہے، جب طوع کا بیٹا کہتی ہیں کہ جناب طوع کہتی ہیں مولا چھپ جائیے، چھپ جائیے، چھپ جائیے آقا. نہیں طوع، مولانا میں نہیں چاہتا کہ میرے وجہ سے تمہاری ناموس اور تمہاری عزت اور تمہارے پردے کے اوپر بات آ جائے. اللہ اکبر. نہیں پتا آپ کیسے سن رہے ہیں، جناب مسلم کیا سوچ کے کہہ رہے ہوں گے، جناب مسلم کے ذہن میں کیا آ رہا ہوگا. میں کہوں گا آقا آپ کو طوع کے پردے، طوع کی عزت، طوع کی ناموس کا بڑا خیال ہے، مگر مولا آپ تو مقدمہ کربلا ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا نا کہ جب آقا حسین شہید ہو جائیں گے تو زینب کا پردہ کیسے چھینا جائے گا. مولا آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ناموس حسین کو کس طریقے سے تاراج کیا جائے گا. بس عزیزو میں نے آپ کی زحمت تمام کی، 2-4 جملے اور مصائب کے. جناب مسلم نے جنگ کی، گرفتار کر لیا گیا، دھوکے سے گرفتار کیا گیا، پانی کی درخواست کی، پانی آیا، پانی میں خون ملا، پانی نجس ہو گیا. وہاں پہ جناب مسلم نے ایک اصول دیا، وہ اصول یہ ہے کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، کہ امیری حسین و نعم الامیر، میرا امیر صرف حسین ہے، حسین کے علاوہ کوئی میرا امیر نہیں ہے. اصول آج تک کے لیے قائم ہے، اصول آج تک کے لیے قائم ہے. آقا صرف حسین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. کہ اس کو شہید، اس کو قتل کر دو. ابن زیاد نے حکم دیا. آئے ہیں، آنے کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کیا گیا، دارالامارہ کی چھت سے سر قلم کر کے پھینکا گیا، آ گئے زمین کے اوپر. سر کو کوفے کے چوراہے پر لٹکا دیا گیا. وہ ساری بے ادبی جو حسین کے سر کے ساتھ کی گئی کوفے میں جناب مسلم کے سر کے ساتھ کی جانے لگی. بس میں اس کے آگے نہیں پڑھوں گا عزیزوں. اسی اسنا میں کربلا، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، اسی اسنا میں کربلا میں ایک واقعہ نمودار ہوا. ادھر مسلم شہید ہوئے، ادھر حسین نے رقیہ بنت مسلم کو بلا لیا اور اس کے بعد اس بچی کو اپنے گلے سے لگایا، سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، پیار کرنا شروع کیا. اہل بیت کے گھرانے کی بچی ایک مرتبہ مولا کے چہرے کی طرف نگاہ کیا، امو جان ایسا آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں جیسا کسی یتیمہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. اے امو جان آپ میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اے امو جان آپ مجھے پیار کر رہے ہیں، اے امو جان میرے بابا کی خیر تو ہے، اے امو جان میرا بابا زندہ تو ہے. اے بیٹا رقیہ آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں، اے رقیہ آج کے بعد میں تیرا سرپرست ہوں. ارے تیرا بابا شہید ہو گیا، میں کہوں گا آقا ارے آپ کو رقیہ کا اتنا خیال ہائے جب آپ شہید ہو گئے. ارے کوئی ہوتا جو سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتا، کوئی ہوتا جو سکینہ کو پیار کرتا. روایتیں کہتی ہے کہ پیار کرنے کے بجائے کوئی تماچے لگا رہا ہے، ارے کوئی گوشوارے چھین رہا ہے، کوئی دامن میں آگ لگا رہا ہے. بابا بابا کے دیکھیے آپ کی سکینہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس مختصر سی اعضاء اور عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. جو مومنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. میرے معبود ماہ محرم میں ہم کو حسینی بننے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود ہماری سانسوں میں حسین کو بسا دے. اے میرے معبود ہمارے وجود میں حسین کو بسا دے. میرے معبود ہماری روح ہمارا جسم سب حسینی بن جائے. پروردگار ہے میرا معبود ہے میرے پروردگار ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری قوم کے بوڑھوں کو، عورتوں کو، میرے معبود ہر فرد کو کے اندر حسینی جذبہ پیدا کر دے. اے میرے معبود میرے پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما. پرچم کفر و شرک و نفاق کو میرے معبود سرنگون کر دے. میرے معبود دنیا بھر میں جس مذہب کے بھی مظلوم ہوں میرے معبود ان کی حفاظت فرما. اے میرے معبود ظالموں کو نیست و نابود کر دے. میرے معبود ان کی مکاریوں کو ان کی طرف پلٹا دے. میرے معبود اس وقت مظلوموں کی شان، مظلوموں کی جان، عزت خامنہ کا سایہ ہمارے سروں پر باقی ہے. میرے معبود
ان کو عمر طولانی عنایت فرما۔ میرے معبود ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اے میرے معبود ہمارے علماء کو میرے معبود ان کو پروردگار ان کا سایہ تا ظہور ہم پر قائم فرما۔ اے پروردگار اے میرے پالنے والے ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مولا کو ہمارے اعمال سے، ہماری عبادتوں سے، ہماری مجلسوں سے، ہمارے گریے سے میرے معبود راضی و خوشنود فرما دے۔ پروردگار ہمارے یہ ان آنسوؤں کو ہمارے امام کے زخموں کا ادنا سا مرہم قرار دے۔ اے پروردگار اے میرے معبود اے میرے پالنے والے پھر سے دعا ہے پروردگار وارث حسین قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیے کہ یہی مجلس جو ہے کل کی دوسری مجلس ٹھیک 10:30 بجے شروع ہو جائے گی، لہٰذا آپ سبھی مجھ سے گزارش ہے کہ وقت کا خیال رکھیں۔ کل مجلس ٹھیک 10:30 بجے شروع ہو جائے گی۔ انجمن محمدی مصروف عبادت ہے۔ یا حسین 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 بول۔ مومنین کرام ایک اعلان سماعت فرما لیے، 1:30 بجے امام بارگاہ انوار احمد سجادی صاحب میں عشرہ مجلس کی پہلی مجلس ہے جس میں آپ سے شرکت کی گزارش ہے۔ یا حسین اور 5 بجے امام بارگاہ حاجی سید منصف علی رضوی میں عشرہ مجلس کی پہلی مجلس ہے، اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے۔ یا حسین بولے شبیر بہن سے میری دکھیا زینب، بولے شبیر بہن سے میری دکھیا زینب، اب تمہارے ہے حوالے میرا کون زینب، بولے شبیر بہن سے میری دکھیا زینب، بولے شبیر بہن سے میرے دکھیا زینب، بولے بعد میرے وہ لائے تو پیسے تم ڈھائیں گے، بعد میرے وہ لائے تو پیسے تم ڈھائیں گے، بدعا کے نعمت ہاتھ اٹھانا زینب، شبیر بہن سے میری دکھیا زینب، ایک قطرہ بھی نہ پانی کا ملے گا مجھ کو، ایک قطرہ بھی نہ پانی کا ملے گا مجھ کو، کند خنجر میرے گردن پہ چلے گا زینب، بولے شبیر بہن سے میری دکھیا زینب، کوئی آئے یا نہ آئے میرے ماں آئیں گے، کوئی آئے یا نہ آئے میری ماں آئیں
شبیر بہن سے میری دکھیا زینب، سر پہ باندھا تھا جو نانا نے امامہ میرے، سر پہ باندھا تھا جو نانا نے امامہ میرے، چھین لے جائیں گے ظالم وہ امامہ زینب، بولے شبیر بہن سے میری دکھیا زینب، بولے شبیر بہن سے میری دکھیا زینب، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم مؤمن الضعفاء فقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المسلمون ابو الحسن علی المصطفیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمٰن، السلام علیکم مظہر الرحمان، السلام علیکم امام الانس جل اللہ تعالیٰ فرجک وصلی اللہ تعالیٰ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی